إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تعالى في موضع آخر اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. معزز سامعین کرام، تمام قسم کی تعریفات، ساری کی ساری توصیفات، ساری کبریائی، ساری بڑائی، ساری بزرگی، ساری بلندیاں، سارے کمالات، ساری وحدانیت، ساری برتریاں، ساری بلندیاں اسے کہ اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے کہ جس اللہ نے ہم تمام انسانوں کو اپنی اربوں خربوں قسم کی مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے اشرف بنایا، اور بارہا درود و سلام کا نزول ہو ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائی، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے جو اپنا عنوان چنا ہے وہ انشاءاللہ رمضان کیونکہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے تو اس مناسبت سے دنیا کی کیا حقیقت ہے اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور آپ کو حق بات سنتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے میں سورۃ الحدید کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ نے کہا اعلموا، جان لو اس بات کو کہ انما الحیات الدنیا، کہ دنیا کی جو زندگی ہے لعب و لہو، یہ کھیل اور تماشا ہے۔ لعب کسے کہتے ہیں اور لہو کسے کہتے ہیں؟ لعب کہتے ہیں کہ ترک ما ينفع بما لا ينفع، کہ آدمی جو ہے کسی بھی نفع بخش چیز کو چھوڑ دے اور غیر نفع بخش چیز کی طرف مائل ہو تو ایسی چیز کو لعب کہتے ہیں۔ اپنے بچے کو دیکھا ہوگا کہ راستے کے کنارے پر جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو گھر بناتا ہے اور اس کے بعد جب وہ چلنے لگتا ہے تو اس گھر کو توڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں، تو اسی کو کھیل کہتے ہیں۔ کھیل ایسی چیز جس کی کوئی وقعت نہیں یا جس کی کوئی حقیقت نہیں، بظاہر تو وہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اصل چیز ہے، یا مثلا آپ اس کے سامنے کوئی کھلونا لا کر کے دے دیں کسی بھی قسم کی، وہ سمجھتا ہے کہ یہ اصلی ہے، حالانکہ وہ اصلی نہیں ہوتا، تو اسی لیے اس کو کھیل کہا جاتا ہے۔ تو
لعب یلعب کے معنی ہوتے ہیں کہ ترک ما ینفع بما لا ینفع، کہ انسان غیر نفع بخش چیز کو کی طرف مائل ہو، کس چیز کو چھوڑ کر کے؟ نفع بخش چیز کو چھوڑ کر کے۔ گویا کہ رب تعالیٰ نے اس دنیا کے حوالے سے کہا انما الحیات الدنیا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ یہ دنیا جو ہے سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ اور دنیا کی زندگی کو کیا کہا کہ یہ کھیل ہے۔ لہو کہتے ہیں کہ انسان مائل ہو، کہتے ہیں کہ آدمی مائل ہو سنجیدہ چیز کو چھوڑ کر کے غیر سنجیدہ چیز کی طرف، تو ایسی چیز کو وہ لہو کہتے ہیں۔ دیکھیں میرے بھائیوں، دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور آج جو ہم نے دنیا کو اپنا اصل ماخذ بنا رکھا ہے، اصل مرکز بنا رکھا ہے، ایک حدیث کے ذریعے ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس آیت پر آئیں گے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور آج شاید اس حدیث کو واللہ کہتا ہوں آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، شاید ہماری پریشانی کے یہی راز۔ اگر اس حدیث کو آپ نے سمجھ لیا اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیا تو واللہ آپ کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2495، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایک دوسرا نمبر ہے 2465، یہ دوسرا نمبر ہے سنن ترمذی کے اندر، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کانت الآخرۃ ہمہ، کہ جس کا پہلا مشن، پہلا مقصد کیا ہو؟ آخرت ہو، یعنی اس نے آخرت کو اپنا پہلا مقصد، پہلا ٹارگٹ، اپنا پہلا مشن اور پہلا مقصد بنا رکھا ہو، تو اللہ تعالیٰ 3 انعامات دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس نے آخرت کو اپنا پہلا مشن بنایا، 3 انعامات۔ پہلا، جعل اللہ غناہ فی قلبی، پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مالدار کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا مطلب؟ اس کی زندگی سے سٹریس، ڈپریشن، ٹینشن یا غم کے جو شبد ہو سکتے ہیں وہ تمام اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ دل کا مالدار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی غم یا دنیا کی کوئی بھی تکلیف کسی بھی اینگل کی ہو، کسی بھی کیٹیگری سے ہو، وہ جو ہے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ہے کہنے کا مطلب کہ انسان کے دل کو مالدار کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دل خوش ہے، اور دل کب خوش ہوتا ہے؟ دل اس وقت خوش ہوتا ہے جب انسان کی زندگی میں کوئی غم نہیں، کوئی سٹریس نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، تبھی تو فرمایا پہلا انعام یہ دیتا ہوں، لیکن یاد رکھیں یہ بات، اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں آپ کو نافذ کرنا ہوگا، امپلیمنٹ کرنا ہوگا، اپلائی کرنا ہوگا۔ ایسے نہیں ہوگا، یہ نہیں کہ صرف سن لینے سے ہوگا، حقیقتاً ان ریالٹی آپ کو اپنی زندگی میں اس چیز کو نافذ کرنا ہوگا، اور حقیقت کی دنیا میں آتے ہوئے سچ مچ دل سے، عمل سے، زبان سے، ہر طرح سے آپ کو یہ اپنے رب کو دکھلانا ہوگا اور ثابت کرنا ہوگا کہ حقیقت میں آپ نے اپنا مشن آخرت کو بنا لیا۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ ایک انسان کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے، ہمیشہ اس کا فوکس اس پر ہوتا ہے، ہمیشہ اس کی توجہ اس پر ہوتی ہے۔ تو جب آخرت مشن ہوگا تو لازم ہے کہ اس کے لیے ہم زیادہ تیاری کریں گے، اس کے لیے مکمل طور سے ہمیشہ تیار رہیں گے۔ تو پہلا انعام کہ انسان کے دل کو مالدار کر دیتا ہے جو آخرت اپنا مشن بنائے۔ دوسرا یہ فرمایا کہ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، دوسرا یہ کہ اس کے سارے معاملات کو سدھار دیتا ہوں۔ اگر جاب نہیں لگ رہی، جاب لگا دیتا ہوں، اور دوسرے جو مسائل ہیں زندگی کے، اگر وہ شادی کے لیے پریشان ہے تو شادی کے مسئلے حل، جاب کے لیے پریشان ہے، جاب کا مسئلہ حل۔ آپ غور کریں، یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اگر بتائیں آپ کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے مسئلے کو حل کر دے، اللہ تعالیٰ اگر کسی کی بگڑی بنا دے، کیا کوئی اسے بگاڑ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو غور کریں، دوسرا انعام یہ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اس کے سارے معاملات کو سدھار دیتا ہوں۔ اس سے بڑا انعام کیا چاہیے؟ انسان کا دل مالدار ہو، انسان کے معاملات سدھر جائیں، یہی تو انسان چاہتا ہے۔ اور آگے کہ کوئی بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کے سامنے نہ جاؤں بلکہ دنیا میرے سامنے آئے۔ یہ کس کی خواہش نہیں ہوتی ہے؟ ہر ایک کی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس کے سامنے میں ذلیل ہو کے آتی ہے۔ اللہ اکبر، ایسے بندے کے سامنے میں جو آخرت کو اپنا پہلا مشن بنا لے تو کیا چاہیے؟ اور انسان کی بگڑی بن گئی، انسان کا دل مالدار ہو گیا، اور دنیا کے سامنے اسے جانے کی ضرورت نہیں، دنیا اس کے سامنے آ رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑی چیز ہے۔
اور آگے کہا اس کے اپوزٹ کہا وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، اور یاد رکھو جس نے اپنا پہلا مقصد دنیا کو بنا لیا، یعنی دنیا ہی اس کا اصل مقصد ہے، ٹارگٹ ہے، بنگلے ہوں، گاڑیاں ہوں، بینک بیلنس ہوں، اور دنیا ہی اصل ہے، اور اس کا ٹارگٹ اصل میں دنیا ہے، گرچہ تھوڑا بہت آخرت کے لیے کر لیتا ہے لیکن ٹارگٹ آخرت نہیں ہے، اس کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہے، بس دنیا کمانا ہے تو کمانا ہے، دنیا میں فیمس بھی ہونا ہے، بڑے اسٹیٹس والا بھی بننا ہے، تمام چیزیں لانی ہیں، تو صرف دنیا دنیا۔ تو فرمایا 3 طرح سے میں عذابات اس پر نازل کرتا ہوں، اللہ اکبر، اور ایسے عذابات ہیں آپ سن کر کے حیران ہوں گے۔ فرمایا وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ فِي عَيْنَيْهِ۔ اب بتائیں کہ اس دنیا کی سب سے بڑی ذلت کیا ہے؟ انسان جو ہے کوئی کتنا بھی کمزور ہو وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ میں فقیر بنوں، تو یہ جو فقر ہے، یہ جو فقیری ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی ذلت کی چیز ہے، اور فرمایا کہ جو دنیا کی سب سے بڑی ذلیل چیز ہے جس سے ہر انسان نفرت کرتا ہے، اگر تم نے دنیا کو اپنا پہلا مقصد بنایا تو جعل اللہ فقرہ فی عینی، دنیا کی جو سب سے ذلیل چیز فقر و فاقہ ہے وہ تیرے دونوں آنکھوں کے سامنے لا کے رکھ دوں گا، اللہ اکبر، یہ سب سے بڑی چیز، اور وَفَرَّقَ شَمْلَهُ، تیرے سارے معاملات کو بگاڑ دوں گا۔ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ بگاڑ دے کوئی سدھار سکتا ہے؟ آج ہمارے معاملات جو بگڑے ہیں، ہماری زندگی میں جو میٹرز آتے ہیں اور جو پرابلمز آتی ہیں، جو چیلنجز آتے ہیں، ان تمام کا معاملہ یہی ہے اور ان تمام کا حل یہی ہے۔ حقیقت میں میرے بھائیو ہم نے دنیا کو اپنا مقصد بنا رکھا ہے۔ اور تیسرا کہا کہ وَمَا أَتَتْهُ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور یاد رکھو کہ میں اسے دنیا بھی اس کی مرضی کے حساب سے نہیں دیتا، جتنا میں نے لکھ رکھا اسی حساب سے۔ ایسا نہیں کہ دنیا اس کے سامنے ذلیل ہو کے آتی ہے، بلکہ میں نے جو تقدیر میں لکھ رکھا ہے اس حساب سے میں اپنی مرضی کے مطابق اسے دنیا دے دیتا ہوں۔ تو غور کریں، فقر و فاقہ آ رہا ہے، معاملات بگڑ رہے ہیں، آج دیکھیں پریشان ہے آدمی دنیا میں جاب کے لیے، اور کسی کے ساتھ کیا مسائل ہیں، سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلہ لگا رکھا ہے، کوئی صحت کو لے کر کے پریشان ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ان تمام کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آخرت کو اپنا مقصد نہیں بنا رکھا۔ اگر بنا لیں تو اللہ تعالیٰ قلبی سکون بھی عطا کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو رب کا وعدہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اور آپ کو اگر یقین ہو اپنی زندگی میں واللہ آپ امپلیمنٹ کر کے دیکھیں، آپ بڑے میراکلز دیکھیں گے، بڑے معجزات دیکھیں گے، اور الگ الگ چیزیں دیکھیں گے۔ اس طرح حقیقت میں آپ اسے اپنی زندگی میں اگر نافذ کر کے دیکھیں، انسان کی جو پوری لائف ہے بچپن سے لے کر کے عام طور پر یہ جو جس امت کے ہم فرد ہیں، ہماری جو عمر ہے تقریباً 60-70 ہے، 60 اور 70 کے درمیان ہے، بین 60 و 70 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آپ نے بتلایا ہے عام عمر جو ہے یہ 60 سے 70 سال ہے۔ اس پوری زندگی کا جو نقشہ ہے اور کس زندگی میں جانے کے بعد انسان کا مزاج کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید کی ایک آیت میں مکمل اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ پہلے تو کہا انما الحیات الدنیا لعب، یہ لعب کیا ہے؟ یہ بچپنا کا زمانہ ہے، ٹینیجر عمر کے آنے سے پہلے کا زمانہ، یہ کیا ہے؟ کھیل کود ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ مکمل طور سے لعب ہے، کھیل کود ہے، وَلَهْوَ، اور اس کے بعد کہا کہ یہ جو ہے غیر سنجیدہ عمل ہے، یہ دنیا جو ہے یہ غیر سنجیدہ ہے، تمہیں سنجیدہ چیز کو چھوڑ کر کے غیر سنجیدہ چیز کی طرف مائل کرتی ہے۔ اب دیکھیں ایک بچہ ٹینیجر عمر میں 13 سال سے لے کر کے 19 سال کی عمر کے درمیان جو چیزیں اس کی زندگی میں آتی ہیں اور جو بھی الگ الگ چیزیں اس کی زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہیں ہمیں، وہ لہو ہے، یعنی اس کی زندگی اس زمانے میں الگ طریقے سے گزرتی ہے۔ اس زمانے میں انسان کے الگ الگ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جس کی بنا پر وہ الگ اینگل کا ہوتا ہے اور الگ طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو کہا وَلَعِبْ، اور اسی طریقے سے یہ دنیا جو ہے یہ لہو ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس زندگی میں انسان کو وہ چاہتا ہے کہ وہ میں کسی سے ملوں اور میں کسی کی زندگی میں آؤں، میں کسی ریلیشن میں آؤں، اس طرح کے مزاج بنتے ہیں، اور یہ عمر بڑا ہی خطرناک عمر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد
لہو ولعب وزینت، جیسے ہی 19 کراس کرتا ہے تو اس کے بعد اب اسے زینت اچھی لگنے لگتی ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ میرا ہیئر اسٹائل اس طرح ہو، میرے فیس ایسے ہوں، میری پرسنالٹی ایسی ہو. یہ زینہ وتفاخر بینکم. اب اس کے بعد 25 گزرا، عمر 25 سے کراس کیا، اب وہ تفاخر بینکم، اب شادی ہو گئی. اب چاہتا ہے کہ ایک دوسرے پر فخر کرے، میں اپنے دوست سے بڑا اسٹیٹس والا بنوں، میں اپنے کزن جو میرا بھائی ہے اس سے بڑا اسٹیٹس والا بنوں، میرے تجارت یا میرا بینک بیلنس یا اسی طریقے سے میرا رتبہ یہ بڑا ہو. تو وہ تفاخر بینکم، ایک دوسرے سے فخر کرتا ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد، پھر تھوڑا اور کراس کرتا ہے، 35-40 کو پہنچتا ہے. اب نانا دادا بننے کی عمر ہے، اب چاہتا ہے کہ میرے لیے زیادہ سے زیادہ مال ہو، کہیں سے بھی مال آئے اور زیادہ سے زیادہ اولاد. میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا یہی دنیا کی زندگی ہے، کھیل تماشا اور اس کے بعد زینت اور اسی طریقے سے ایک دوسرے سے فخر کرنا، یہ دنیا کی زندگی ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فترہ مصفرا ثم یکون حطاما. فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بارش نازل ہو کسی پتھر پر اور اس کے بعد انسان کو ایسا لگے نباتہ کہ اس پر کچھ پودا نکلے گا، ثم یہیج فترہ مصفرا، پانی کے نازل ہونے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پھر پودا نکلتا ہے، پھر وہ ہریالہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی مثال دی کہ شروع میں انسان پیدا ہوتا ہے تو یہ ہریالہ پن جو ہے یہ اس کا بچپنا ہے، اور اس کے بعد آگے چل کر کے اس کی جوانی ہے. فتراہ مصفرا، پھر وہ پیلا ہوتا ہے، مطلب یہ بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے. ثم یکون حطاما، پھر کھیتی کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پیلی ہو جاتی ہے فوراً اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. ویسے ہی انسان جب بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے معاملہ ختم، وہیں سے اب اس کے بعد اس کی زندگی کا لاسٹ اسٹیج، اور اس کے بعد اس دنیا سے عالم برزخ کی طرف وہ بڑھنے لگتا ہے. یہ دنیا کی زندگی ہے میرے بھائیوں، جس کا رب تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا ہے. اب وہ حدیث بارہا سنتے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا؟ کیا ہے اس حدیث میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فجر کی جو 2 رکعت ہے یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. کیا مطلب؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے؟ آپ غور کریں کہ یہ دنیا اتنی انویلوڈ ہے، اس قدر زیادہ انویلوڈ ہے اور اس قدر بے قیمت ہے کہ فجر کی 2 رکعت کی سنت ایک طرف اور اس ساری دنیا کی دولت، اس کے جائیداد، اس کے بنگلے، اس کے بینک بیلنس، اس کا اسٹیٹس، یہ تمام ایک طرف، اور فجر کی 2 رکعت ایک طرف. آپ غور کریں، فجر کی 2 رکعت کا مقابلہ یہ دنیا نہیں کر سکتی. یہ کتنی انویلوڈ. لیکن آج ہم نے اسے سب کچھ سمجھ رکھا ہے. آپ غور کریں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا کہ آپ بستر پہ لیٹے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے پیٹھ پر نشان پڑ گئے ہیں، رونے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں آپ تو ہمارے لیے بادشاہ کی مانند ہیں، قیصر و کسریٰ کے بادشاہ آرام سے سو رہے ہیں اور آپ ہیں کہ اس حالت میں ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے لیے نرم بستر لگا دیں. جانتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. یا عمر، اے عمر، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو؟ اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ويكون لنا الاخرة. اللہ اکبر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ دنیا کا سب سے بہترین انسان کہہ رہا ہے کہ اے عمر، کیا تو اس بات سے راضی نہیں؟ کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ ان لوگوں کے لیے یہ جو قیصر و کسریٰ کے بادشاہ ہیں ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ تو مومن کی اصل زندگی تو آخرت ہے، یہ دنیا تھوڑی ہے. یہ تو تیاری کی جگہ ہے، یہ تو مکمل اپنے آپ کو تیار کرنے کی جگہ ہے، امتحان گاہ ہے یہ. اور ساتھ ہی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ کہ مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے کیا واسطہ، میرا دنیا سے کیا واسطہ. ما انا فی الدنیا کانک غریب. اللہ اکبر. کہ میں اور میری مثال تو دنیا میں ایسے گویا کہ ایک مسافر کے. آپ نے دیکھا ہے جب ایک آدمی ٹرین میں سفر کرتا ہے، فلائٹ میں سفر کرتا ہے یا ٹرین میں بھی کبھی سفر کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا جو مشن ہوتا ہے مجھے بس منزل پہ پہنچنا ہے. وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ مجھے سیٹ ملے نہ ملے. چائے کی عادت تو ہے، چائے ملے نہ ملے، گھر میں جیسے کھانا اچھا ملتا ہے، ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں، بس مجھے پہنچنا ہے. ہوتا ہے نا؟ ویسے ہی اس کو کبھی یہ فکر نہیں ہوتی. ایسا نہیں کہ اسے سیٹ نہ ملے تو اتر جائے، ایسا نہیں کہ من پسند کھانا نہ ملے تو اتر جائے. نہیں،
وہ سوچتا ہے بس مجھے منزل تک پہنچنی، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پریشانی ہے ہم اٹھا لیں گے، بس چند دنوں کی بات ہے یا چند گھنٹوں کی بات ہے، ٹرین کے حوالے سے دیکھیں۔ ویسے یہ زندگی ہے کہ اس زندگی میں لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، تو یہاں تو مشقت، یہاں چیلنجز تو آئیں گے، یہ تو امتحان گاہ ہے، یہاں مکمل طور سے آپ کو آزمایا بھی جائے گا، آپ کی زندگی میں خوشحالی بھی آئے گی، تمام چیزیں آئیں گی، لیکن ساتھ ہی میرے بھائیوں ہمیں خود کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں رمضان جو آیا ہے ہمارے درمیان، کیا ہوتا ہے رمضان کا معنی؟ رمضان جو ہے لفظ رمضاء سے بنا ہے۔ خلیل نحوی لکھتے ہیں کہ رمضاء کے معنی ہوتے ہیں، رمضاء اس بارش کو کہتے ہیں جو کہ آٹم سیزن، یعنی جس کو آپ کہیں موسم خریف، فصل الخریف یعنی پتجھڑ موسم کے گزرنے کے فوراً بعد جب اسپرنگ سیزن آتا ہے، مطلب یہ کہ موسم بہار جو آنے لگتی ہے، تو جب پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے اس زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہوائیں چلتی ہیں، گرد و غبار اڑتے ہیں پتجھڑ کے موسم میں، اس زمانے میں جو بارش نازل ہوتی ہے پتجھڑ کے موسم میں، تو وہ بارش آپ دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے جو زمین پر گرد و غبار ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کے درختوں پر یا اور بہت ساری چیزوں پر جو وہ گرد و غبار ہوتے ہیں اس بارش کی وجہ سے دھل جاتے ہیں۔ رمضان کا یہی معنی ہوتا ہے کہ وہ بارش جو کہ آٹم سیزن کے اندر، پتجھڑ موسم کے اندر گرد و غبار آنے کے بعد نازل ہو اور اس گرد و غبار کو مکمل صاف کر دے، ایسی چیز کو رمضان کہتے ہیں، اور اسی سے رمضان ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو رمضان آتا ہے یہ ہمارے دل کو ایسے ہی صاف کر دیتا ہے جیسے کہ موسم پتجھڑ کے موسم میں وہ بارش آ کر کے سارے گرد و غبار کو مکمل طور سے، ہر طرح کے گرد و غبار کو بٹھا بھی دیتی ہے اور صاف بھی کر دیتی ہے، ویسے یہ صاف کرنے والی چیز ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مفسر لکھتا ہے قرآن کے حوالے سے اور رمضان کے حوالے سے کہ اللہ رب العالمین نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہ جو قرآن ہے یہ مبارک رات میں نازل ہوئی اور یہ مبارک چیز ہے، اور اللہ نے رمضان کو کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ جو رمضان کا مہینہ اس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ جس طرح قرآن کا اتنا بڑا مقام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے کہا کہ یہ قرآن کریم ہے، انہ لقرآن کریم، اللہ نے سورۃ الواقعہ میں کہا کہ یہ قرآن کریم ہے، تو جب یہ قرآن اس قدر مبارک ہے تو یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا، نازل ہونے کی وجہ سے اس مہینے کو مبارک کر دے رہا ہے، تو غور کریں کہ جو اس قرآن کو پکڑ لے وہ کتنا مبارک ہو جائے گا۔ جب قرآن جس مہینے میں نازل ہوا تو قرآن نے اس مہینے کو مبارک بنا دیا۔ اب غور کریں، اگر آپ اس قرآن کو پکڑ لیں تو کیا آپ مبارک نہیں بنیں گے؟ یقیناً بنیں گے۔ اس قرآن کو آج میرے بھائیوں ہم نے مکمل طور سے چھوڑ دیا ہے، اور مکمل طور سے آج ہم نے اسے اپنے پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آپ اگر دیکھیں اللہ رب العالمین نے جو روزے کا مقصد بتلایا، لاسٹ مقصد جو اب ہم کرنے والے ہیں، اللہ نے لاسٹ میں فرمایا وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، ہم نے جو تم پر روزے فرض کیے تقوی اختیار کرو تاکہ تم تکبیر بیان کرو۔ آپ جانتے ہیں تکبیر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کبر یکبر، تکبیر کے معنی ہوتے ہیں رب کو بڑا جاننا۔ اب غور کریں، اذان ہو رہی ہے اللہ اکبر، وہاں آپ کا دکان چل رہا ہے اور آپ بات چیت کیے جا رہے ہیں، آپ کو کوئی مشغلہ نہیں ہے۔ اب بتائیں، یہاں کہہ رہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور وہاں آپ دکان چلا رہے ہیں، اب بتائیں کہ رب بڑا یا دکان بڑا؟ تو وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ تم رب کو بڑا جانو، یہ ہے مقصد۔ لیکن آج دیکھیں رب کی پکار ہو رہی ہے اور ایک انسان دکان چلا رہا ہے، تو اس کو بولیں گے کہ رب کو بڑا مان رہا ہے؟ نہیں، رب کو بڑا مانتا تو بند کرتا، آتا فوراً رب کی طرف لپکتا بڑھتا، لیکن نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ رب کو صحیح طریقے سے تم جو ہے نہیں مان رہے ہو کہ وہ ہمارا رب ہے، یا میری کامیابی کا راز یہ ہے۔ میرے بھائیوں، لعلکم تتقون کہا گیا کہ انسان کی زندگی میں تقوی آ جائے۔ تقوی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے؟ میں بڑے اختصار کے ساتھ شارٹ وے میں ٹو دا پوائنٹ 2 سے 3 منٹ میں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ عبداللہ بن مسعود نے بڑی اچھی تفسیر کی ہے
جب حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا، مت تقوی، تو فرمایا کہ التقوی ان یطاع فلا یعصى. آپ اگر دیکھیں پوری زندگی کا محور اسی کے اندر ہے. اگر اس چیز کو آپ نے اپنی زندگی میں نافذ کر لیا، آپ کے اندر تقوی آ گیا. فرمایا ان یطاع فلا یعصى. تقوی یہ ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر لمحے میں کیا ہے، رب تعالیٰ کی بات مانی جائے. فلا یعصى، اور کبھی نافرمانی نہ کی جائے. ایسا نہیں کہ صرف مسجد میں نافرمانی نہ کی جائے، شادی کے مواقع پر بھی نافرمانی نہ کی جائے، تجارت کے معاملے میں بھی نافرمانی نہ کی جائے، اور زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں رب تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے. تو یہ تقوی ہے. دو چیزیں، ایک پازیٹیو پہلو، ایک نیگیٹو پہلو ہے. پہلا یہ ان یطاع کہ رب تعالیٰ کی بات مانی جائے. نیگیٹو پہلو یہ کہ کبھی رب تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے. یہ پہلی چیز. دوسری چیز وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے. صرف مسجد میں نہیں، تجارت میں بھی، زندگی کے اور دوسرے معاملات میں بھی، ہر معاملے میں، زندگی کے ہر قدم پر رب کو یاد رکھا جائے کہ جو قدم اٹھایا جا رہا ہے رب کی رضامندی ہے یا نہیں. تو یہ ان یذکر کہ رب کو ہمیشہ یاد رکھا جائے. فلا ینسا، کبھی بھی بھولا نہ جائے، کبھی نہیں بھولا جائے. یہ چوتھا پوائنٹ گویا کہ. اور اسی طریقے سے وہ ان یشکر فلا یکفر، زندگی کے ہر موڑ پر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کی جائے. کبھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کی جائے. جیسے حالات آ جائے، یہ نہیں کہ اچھے کاروبار چل رہے تھے، اچانک جو ہے کاروبار ڈوبا تو اب نافرمانی شروع کہ ناشکری کے جملے. ارے کیا کہیں شیخ، اچھے حالات نہیں چل رہے ہیں، کاروبار ڈوب گیا. یہ ناشکری کے جملے ہیں. یہ ناشکری کے جملے، اتنا کہنا بھی ناشکری کا جملہ ہے. بلکہ رب جس حال میں بھی رکھے مکمل شکر گزاری ہونی چاہیے، یہ ہے. اور ابی بن کعب کا وہ تقوی کا جو ڈیفینیشن ہے، جو مطلب ہے، اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھ رہے ہیں اے ابی بن کعب بتاؤ تقوی کیا ہے. یہاں آپ دیکھیں ایک نقطہ ہمیں ملتا ہے. نقطہ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہدے کے اعتبار سے بڑے ہیں، امیر المؤمنین ہیں، لیکن جب کسی مسئلے میں پھنس رہے ہیں تو ابی بن کعب سے پوچھ رہے ہیں. ان کے اندر کوئی گھمنڈ نہیں ہے، تکبر نہیں. ایسا نہیں کہ ارے میں تو امیر المؤمنین ہوں، مجھے اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت، وہ تو ایک ادنا سے صحابی ہے، میرا تو مقام وہ ہے کہ میں عشرہ مبشرہ میں سے ہوں. لیکن نہیں، یہ سب نہیں سوچا. انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ میں نبی کا سسر ہوں. نہیں، پوچھنا چاہا. جب کوئی مسئلہ آیا تو چھوٹے سے بھی پوچھ لیا. ان سے ایک سبق ملتا ہے کہ کبھی کبھی آپ جو ہے بسا اوقات زندگی کے اسباق یا شریعت کے بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو چھوٹوں سے سیکھنے پڑتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ کو اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اور گھمنڈ میں نہیں آنا چاہیے کہ میں پوچھ لوں گا تو میرا درجہ کم ہو جائے گا. آپ کو ان کی زندگی سے ایک سبق ملتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا تو فرمایا اے امیر المؤمنین، میں اگر آپ تقوی کو سمجھنا چاہیں تو تقوی یہ ہے کہ آپ ایک ایسے راستے سے گزر رہے ہوں، ایک ایسا تنگ راستہ ہو جس میں سے صرف ایک آدمی گزر سکتا ہو، اس کے نیچے بھی بڑی بڑی جھاڑیاں ہوں، اور دائیں بھی کانٹے دار جھاڑی ہو، بائیں بھی کانٹے دار جھاڑی ہو، اوپر بھی کانٹے دار جھاڑی ہو، اور آپ نکل رہے ہوں. اب بتائیں کہ اس راستے سے آپ کیسے گزریں گے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ اور مکمل طور سے میں دائیں بھی دیکھوں گا، کیوں؟ کہیں میرے کپڑے میں نہ لگ جائیں. بائیں بھی دیکھوں گا، اوپر بھی دیکھوں گا کہ کہیں وہ میرے سر میں کانٹے نہ لگ جائیں. نیچے بھی دیکھوں گا، مکمل طور سے سوجھ بوجھ کے ساتھ نکلوں گا. فرمایا یہی تقوی ہے. کیا مطلب؟ زندگی کا ہر لمحہ آپ جو چل رہے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ میرے رب کی مرضی ہے یا نہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں، یعنی سنت کے مطابق چل رہا ہوں یا نہیں. ایسا تو نہیں کہ بغیر سنت کے چلے جا رہا ہوں. آپ کی ساری زندگی میرے بھائی، آج ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہی عبادت ہے. نہیں، ماں کے گود سے لے کر قبر کے گود تک جانے تک آپ اپنی زندگی کے ہر معاملے کو عبادت بنا سکتے ہیں. آپ کا کھانا عبادت، آپ کا پینا عبادت، یہاں تک کہ آپ کا استنجا کرنا عبادت. بس شرط کیا ہے؟ نبی کی سنت کے مطابق. سنت کے مطابق کریں گے، آپ کا مسکرانا عبادت، آپ کا کسی کو دیکھنا عبادت، چلنا پھرنا سونا جاگنا ہر چیز عبادت بن سکتی ہے. بس مسئلہ کیا ہے؟ ایک چیز کہ وہ نبی کے طریقے پر لے آئیں. اللہ اکبر. آپ چلیں گے تو عبادت کہ میرے نبی کیسے چلتے تھے. آپ بات کریں گے کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تو باتوں کو جدا جدا کر کے کرتے، یعنی فاسٹ نہیں بولتے تھے. ایسا بولتے یفہمہ کل من سمعہ،
کہ ہر سننے والا آپ کی بات کو سمجھ لیتا. اگر اس چیز کو آپ اپنے اسپیچ کے اندر ملحوظ رکھیں، سامنے میں رکھیں، یقیناً عبادت ہے یہ. تو میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے ٹو دا پوائنٹ کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں اور دنیا کو نہیں بلکہ آخرت کو اپنا مشن بنائیں. ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں جو بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں کہی گئی، رب تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.